السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے چند اسلامی واقعات، اسلامی تاریخ سے چنے گئے چند ایسے واقعات پیش کروں جس سے ہمارے لیے دو فائدے حاصل ہوں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ دین کے ساتھ ہمارا لگاؤ پیدا ہو، ہماری محبت پیدا ہو۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہمیں اسلامی تاریخ کے بارے میں معلوم ہو، اسلامی تاریخ کے چند ایسے واقعات جو بہت ہی نمایاں ہیں اور جس کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، تو ہمیں ان واقعات کے بارے میں معلوم ہو۔ تو اسی کے سلسلے میں سب سے پہلا واقعہ جو آج میں پیش کر رہا ہوں وہ مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پھر صحابہ کرام نے اس کے خلاف لشکر کشی کی، اس کو ختم کیا، تو آج اس کے بارے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ یہ مسیلمہ کذاب تھا کون۔ یہ بنو حنیفہ قبیلے نجد کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا۔ نجد کا علاقہ اور یمامہ بنو حنیفہ جہاں پر آباد تھے، یہ علاقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مشرق میں مشرقی جانب واقع ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ مدینہ منورہ آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ آپ مجھے نبوت میں شریک کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے برا مانا، اور وجہ یہی تھی کہ نبوت کا کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو چن دیتے ہیں تو اس کو نبوت دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ شخص اپنی غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اسلام کے قریب آ رہا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا مانا۔ اب یہ شخص واپس اپنے علاقے چلا گیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ صحابہ کرام کے خلاف ان لوگوں کو کھڑا کر سکے۔ اس نے یمامہ کے علاقے کو اپنا مرکز بنایا، اور جس طرح مکہ مکرمہ میں حرم مکی واقع ہے، تو اسی طرح اس نے یمامہ کو اپنے لیے حرم ٹھہرایا اور اس کو حرم قرار دیا۔ اس کے بعد اس کے ارد گرد جمع ہونے والے قبیلے جو تھے وہ ربیعہ قبیلے کی شاخیں تھی، اور ربیعہ قبیلہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے قریش اور اسی طرح مضر قبیلے کی جو شاخیں تھیں ان کے خلاف تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش مضر قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ تو اس طرح سیاسی وجوہات پر اور اس بنیاد پر یہ لوگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے۔ اس بارے میں آتا ہے کہ اس کے ایک پیروکار سے پوچھا گیا کہ تمہیں اس جھوٹے شخص کی باتوں پر یقین ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے اس کی بات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں، مجھے اس پر اعتبار نہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے اور اپنی من گھڑت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سیاسی بنیاد پر اس نے جواب دیا کہ مجھے اس جھوٹے نبی سے زیادہ محبت ہے اس سچے نبی سے۔ اب یہ سیاسی بنیاد اور ضد کی وجہ سے یہ لوگ بگڑ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اس طرح اس نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اپنے ارد گرد۔ اب دوسری جانب عراق کے علاقے جو کہ یمامہ کا تقریباً شمالی علاقہ ہے، عراق کے ایک علاقے الجزیرہ میں ایک عورت جس کا نام سجاح تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ عورت آ کر مسیلمہ کذاب سے مل گئی، اور مسیلمہ کذاب سے مذاکرات کرنے کے بعد اس نے بہتر محسوس کیا کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ اس کو شادی کرنی چاہیے تاکہ یہ دونوں قوتیں صحابہ کرام کے خلاف اکٹھی ہو، اور یہ رشتہ طے پایا۔ اب رشتے کے بعد یہ عورت اپنے پیروکاروں کے پاس چلی گئی۔ پیروکاروں نے پوچھا کہ مسیلمہ کذاب نے تمہیں مہر میں کیا چیز دی؟ اس نے کہا مہر تو مجھے کوئی نہیں دیا۔ اب ان لوگوں نے بتایا کہ تمہیں جا کے مسیلمہ کذاب سے مہر طلب کرنا چاہیے۔ یہ عورت آ کر مسیلمہ کذاب کے پاس آئی اور پوچھا کہ مجھے مہر دو۔ مسیلمہ کذاب نے جواب دیا، وہ بھی بڑا فریبی تھا اور دھوکے باز تھا، جواب دیا کہ میں تمہیں مہر میں فجر اور عشاء کی نماز کی رخصت دیتا ہوں کہ تم لوگ وہ نہیں پڑھو، اور اسی طرح تمہارے جو بھی پیروکار ہے وہ فجر اور عشاء کی نمازیں نہ پڑھے۔ اب یہ شخص اصل میں جھوٹا تھا،
لیکن اس نے اسلام کو اپنایا ہوا تھا تاکہ لوگ اس کے قریب آئے. نمازیں وغیرہ سارے اسلام کے، یہ اس نے اسلام کو اپنایا ہوا تھا اور پھر بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے یہ سیاسی اعتبار سے اونچا ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے گرایا. اب اس نے طریقہ یہ اپنایا کہ صحابہ کرام جو اس کے علاقے سے گزرتے تھے یا اس علاقے میں موجود تھے، اس نے ان کو پکڑنا شروع کیا، ان کو پر ظلم کر کے تکالیف دے کر ان کو زبردستی کفر کے کلمات کہلواتا تھا. تو اس بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو زبردستی اس نے بلایا اور قتل کرنے کی دھمکی دی اور ان سے کفر کے کلمات کہلوائے، اور انہوں نے زبردستی مجبوراً وہ کفر کے کلمات ادا کر لیے. اور قرآن پاک میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 106 میں کہ اگر تم لوگوں کو مجبور کیا جائے، زبردستی کی جائے تم لوگوں پر، تو تم لوگوں نے اگر کفر کے کلمات کہہ دیے اور تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو، دل میں کفر نہیں اترا، تو پھر یہ بات جو ہے یہ خسارے کی بات نہیں، اور جان بچانے کے لیے تم کفر کے کلمات ادا کر سکتے ہو. اور عبداللہ ابن وہب نے ایسا ہی کیا. اس کو دین میں کہتے ہیں رخصت. رخصت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہو. جس طرح کہ سفر کے موقع پر اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ نہ رکھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں وہ قضا رکھ لے. تو اس کو یہ چھوٹ، یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن رخصت کے مقابلے میں ایک دوسری صورت عزیمت کی ہے. عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر ایک بندہ ایسا قائم ہو کہ اس پر بہادری کے ساتھ سختی والا کام لے. مثلا اس میں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا اور ان سے بھی زبردستی کفر کے کلمات کہلوانے کی کوشش کی، ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی. سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم محمد کو مانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، میرا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے سنا نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس طرح یہ بار بار پوچھتا گیا اور وہ یہی جواب دیتے رہے کہ میں نے نہیں سنا، تم نے کیا کہا؟ اور پھر اس نے ان کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ یہ کٹواتا گیا اور ان سے پوچھتا گیا، لیکن وہ یہی جواب دیتے رہے کہ میں نے نہیں سنا، تم نے کیا کہا؟ اور آخر کار اس شخص نے ان کو شہید کر دیا. حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس دین کی خاطر شہید ہوئے. اب ان کو یہ چھوٹ اور یہ رخصت تو حاصل تھی کہ جب ان پر زبردستی کی جاتی تو وہ کفریہ کلمات کو منہ سے ادا کر دیتے، اگرچہ ان کے دل میں وہ کفر نہ ہو اور دل میں ایمان پر وہ مطمئن ہو، ایمان پر مکمل یقین ہو. لیکن یہ چھوٹ جو ہے رخصت، اس کے مقابلے میں دوسری چیز عزیمت ہے، اور یہ عزیمت اس صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنائی اور اس موقف سے، اس بات سے نہیں ہٹے اور کفریہ کلمات کو منہ سے بھی ادا نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں عزیمت. مثلا رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے تو اس کو یہ چھوٹ، یہ رخصت تو حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے اور اس کو تکلیف ہو، اس کو دین کی خاطر برداشت کرے، تو اس کو عزیمت کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف کیسے لشکر کشی کی. تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف 2 لشکر بھیجے. ان میں سب سے پہلی لشکر جو تھی وہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھی، اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ تب تک نہ لڑے جب تک یہ دوسری لشکر جو کہ شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھی یہ آپ لوگوں تک نہ پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ مسیلمہ کذاب نے اب تک قوت حاصل کر لی ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد اس کی مخالفت اور اس پر حملہ کرنے کے لیے جائے. لیکن حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسیلمہ کذاب کے علاقے تک پہنچے تو انہوں نے انتظار نہیں کیا اور حملہ کر دیا، اور اس طرح سے اسلام کی یہ پہلی لشکر جو تھی اس کو شکست حاصل ہوا. اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام بھیج دیا.
اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسرا لشکر جو جا رہا تھا، جو حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا، تو اس کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ راستے میں ہی ٹھہر جاؤ، راستے میں قیام کرو اور تب تک انتظار کرو جب تک ایک تیسرا لشکر آپ لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کا انتظار کرنے لگے، جو کہ ایک دوسری مہم پر چلے گئے تھے۔ اب جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس نئے معرکے کے لیے بھیج دیا، ان کو بھی مسیلمہ کذاب کی طرف بھیج دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں لشکر جو تھے، انہوں نے مسیلمہ کذاب پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ کذاب نے ایک میدان میں اپنے 40,000 بندوں کو جمع کیا تھا، اور چونکہ قبائلی عصبیت تھی اور اس عصبیت کی وجہ سے وہ لوگ بھی بڑے زور اور بڑے جذبے سے لڑ رہے تھے، تو صحابہ کرام کو اس طرح کے لوگ پہلے سامنے نہیں آئے تھے جو صحابہ کے خلاف اتنے جذبے اور جوش سے لڑ رہے ہو، لیکن صحابہ کرام نے اپنے پاؤں مضبوط رکھے۔ اس میں کہتے ہیں کہ مہاجرین ایک انصار ہوتے ہیں، دوسرے مہاجرین صحابہ، ان کے علمبردار اور جھنڈا اٹھانے والے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس دوران شہید ہوئے۔ تو ایک دوسرے صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے آ کر جھنڈا تھام لیا، اور وہ ایک بہت زبردست قاری تھے۔ تو ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اے قاری صاحب، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اپنا خیال نہیں رکھتے؟ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو پھر تو قرآن پاک کا حق ادا نہ ہوا، اور قرآن پاک کا حق تو یہ ہے کہ اس کو ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں لائیں، اور جہاد بھی قرآن پاک کا ایک حکم ہے، اور اس کو جب تک ہم عملی زندگی میں نہیں لائیں گے تو پھر تو وہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور صحابہ اس معرکے میں شہید ہوئے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ بھی اس معرکے میں شہید ہوئے۔ یہ معرکہ جو تھا، اس میں کبھی مسیلمہ کذاب کا لشکر غالب آنا دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسری جانب کبھی کبھی حضرات صحابہ کرام غالب آتے تھے، لیکن آخر کار صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک ایسا حملہ کیا کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور مسیلمہ کذاب کے لوگ بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ باغ جس کو حدیقۃ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کا باغ، رحمان کا باغ کہا جاتا تھا، اس میں یہ لوگ بند ہو کر دروازے ان لوگوں نے بند کر دیے۔ اب صحابہ کو یہ مشکل پیش آئی کہ اندر کیسے جائے۔ اب جب یہ لوگ باغ کے اندر بند ہو گئے تو ایک صحابی براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے صحابہ کو کہا کہ مجھے اچھال کر اندر پھینک دو تاکہ میں دروازہ کھول دوں۔ صحابہ پہلے تو نہیں مانے، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو صحابہ نے ان کو اندر پھینک دیا۔ اب انہوں نے جا کر دروازہ کھولا، اور اس طرح سے کھولا کہ ان کے جسم پر 90 زخم آئے، لیکن یہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور صحابہ باغ کے اندر آ گئے۔ باغ کے اندر آنے کے بعد صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کے لشکر کو ختم کرنا شروع کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے مسیلمہ کذاب کے لشکر کی قیادت کرنے والے شخص محکم کو گلے میں ایسا تیر مارا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور اس کے ڈھیر ہونے کے بعد اس کی جو فوج تھی، جو لشکر تھا، وہ منتشر ہونے لگا اور بھاگنے لگے۔ مسیلمہ کذاب بھی اس واقعے میں بھاگنے لگا۔ اور اس موقع پر یہ بات یاد رکھے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو مسیلمہ کذاب نے شہید کیا تھا، تو ان کی والدہ ام عمارہ بھی تھی، اور اسی طرح ان کے بھائی عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید تھے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کی تلاش میں تھے تاکہ اس کو ختم کرے۔ اب ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اس
لڑائی میں ہاتھ کٹ گیا، لیکن ہاتھ کٹنے کے باوجود وہ کفار کے خلاف لڑتی رہی۔ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پر مسیلمہ کذاب کو دیکھ لیا، لیکن ان سے پہلے حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اب یہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف اس لڑائی میں شریک تھے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو ایک برچھا مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر گر پڑا، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اس کا کام تمام کیا اور اس کو اپنی تلوار سے ختم کر دیا۔ اس لڑائی میں مرتدین کو شکست ہوئی، ان کے 7,000 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے، 7,000 اس باغ میں مارے گئے، اور بھاگتے ہوئے تقریباً اتنی ہی تعداد ماری گئی، تو تقریباً 20-21 ہزار لوگ ان کے مارے گئے، جبکہ صحابہ کرام کے 360 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 35 صحابہ کرام اس وقت کے مشہور قراء حضرات اور حفاظ تھے۔ اور اس طرح سے 11 ہجری کے آخری مہینے میں یہ پیش آنے والا واقعہ جو تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ رکھا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔